بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح 24ویں پارے کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے اور حق بات کا انکار کرے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو سچی بات کی تصدیق کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص پر چاہتے ہیں تو رزق کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں تو اس پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اے گناہگارو، اے سیاکارو، اے بدکارو، جنہوں نے گناہ کر کے نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، وہ بھی اگر ابھی توبہ تائب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ اب بھی انہیں معاف کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات میں کفار اور نافرمان اور منکرین جھگڑتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم کفار کی ظاہری شان و شوکت سے مرعوب نہ ہو اور تم اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان کفار کو اپنی گرفت میں ضرور لائیں گے اور یہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ضرور بنیں گے۔ روز محشر انصاف کا دن ہے۔ اس دن ہر ایک شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم اور کوئی نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، اور نہ اس دن کفار کا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان والوں کی اور پیغمبروں کی اللہ ضرور مدد فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر وحی نازل کرتے ہیں، میں اسی وحی کی روشنی میں تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی تمہارا معبود اور مسجود ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ اے لوگو جو گناہ اور نافرمانی کر کے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو، تمہیں اس حقیقت کا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ روز محشر تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ شیطان اگر تمہیں راہ راست سے بھٹکائے یا تمہیں بہکائے تو تم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر قسم کے مکر و فریب سے محفوظ اور مامون رکھے اور 24 گھنٹے کی زندگی اپنے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔